مولانا شہزاد احمد کے بیانات کے لیے مولانا صاحب کے آفیشیل چینل مولانا شہزاد آفیشیل کو سبسکرائب کریں۔ یہ تو میں آپ کو ایسی 2-4 مثالیں دے رہا ہوں کہ کوئی کسٹمر اگر آتا ہے، اگر ہمارا مارکیٹ سے تعلق، تو اس کے سامنے اس کو یقین دہانی کے لیے قسم کھا رہا ہوتا ہے۔ اگر ہم گھر پر جائیں، کوئی بات باہر کی گھر پر بتائیں، تو اس بات کو بتانے کے لیے بھی قسم کھا رہے ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے فرمائے کہ کوئی بھی کسی بھی جس شعبے سے کوئی منسلک ہے، تعلق رکھتا ہے، وہ اپنے اوپر اس بات کو فٹ کر کر دیکھے تو یہ پوری کی پوری اترتی ہے۔ حالانکہ یہ قسم اس لیے تھوڑی ہے کہ آپ ہر چھوٹی موٹی باتوں پر قسم کھاتے چلے جاؤ۔ یہ تو اللہ رب العالمین نے ایک ایسی چیز رکھی ہے کہ اس قسم کی وجہ سے، یہ دیکھو قسم کی حفاظت کے بارے میں آپ کو بتائیں کہ قسم کتنی بڑی چیز ہے۔ اس لیے رکھیے کہ اللہ نہ کرے کوئی ایسا بڑا مسئلہ ہو کہ جس بڑے مسئلے پر موت زندگی کا معاملہ ہو، حیات اور موت کا معاملہ ہو، قتل و غارت گری کا معاملہ بن جائے، یا کسی کی طلاق اور نکاح کا مسئلہ بن جائے، یا اسی طریقے سے کہ غلام تھے پہلے زمانے میں، ان کے آزادی یا اسی طریقے سے قید کرنے کا مسئلہ آ جائے، یا کسی کی جائیداد ایسی ہے کہ بھائی فرمائے کہ کسی پر ظلم ہو رہا ہے، تو اس وقت گواہی کا معاملہ ہو، تو ایسے چیزوں کے اندر، ایسے مواقع کے اندر قسم کھانے کی اجازت ہے۔ ہر ایک بات پر، ہر چھوٹی سی بات پر، معمولی سی بات پر، جس کا نہ کوئی سر ہوتا ہے نہ کوئی پاؤں ہوتا ہے، ایسے دھڑ لٹک رہا ہوتا ہے، اس چیز کے لیے بھی قسمیں کھائی جاتی ہے۔ اور کس طرح قسمیں کھائی جاتی ہے؟ میرے بچے کی قسم، میری ماں کی قسم، میرے بیٹے کی قسم، میری بیوی کی قسم، کہ سر پر ہاتھ رکھ کر قسمیں کھاتے ہیں کہ نہیں اس کی قسم۔ مذاقن بھی کرتے ہیں، نہیں بھائی تمہاری، اب کسی سے مکالمہ ہو رہا ہو، دو بندے آپس میں بات چیت کر رہے ہو نا، تو وہ کہ بات کر رہا ہوتے ہیں، کوئی چیز بتا رہا ہوتا ہے، پھر بولتے نہیں یار ایسے نہیں ہے، پھر فوراً اسی کے سر پر ہاتھ رکھتے ہیں کہ نہیں تیری قسم ایسی بات ہے۔ مذاقن وہ اس طرح کی باتیں بھی کرتے ہیں۔ اس کو اتنا، حالانکہ شریعت کا مسئلہ ہی ہے، اس کو اتنا حاوی کر دیا۔ اور آپ کو معلوم ہے یہ چھوٹی چھوٹی سی چیزیں ہم کر رہے ہیں، یہ کفر ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا من حلف بغیر اسم اللہ، کہ جو شخص بھی اللہ کے نام کے علاوہ قسم کھائے گا، فقد کفر، اس نے کفر کیا، وہ کافر ہو گیا۔ تو یہ جو چھوٹے چھوٹے سے مسئلے آپ کے سامنے بیان کیے جاتے ہیں نا، یہ ان کو بہت اہمیت دی جاتی ہے، اہم سمجھتے ہوئے ان کو آپ کے سامنے رکھنا ضروری سمجھتا ہوں۔ یار یہ چھوٹی چھوٹی سی خامیاں ہیں، غلطیاں، جن کو چھوٹی سمجھتے ہیں، میں اور آپ اللہ کے نزدیک بہت بڑی چیز ہے یہ۔ آپ اندازہ لگائیں، آپ اگر اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کر بولیں، میں اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے سوچوں اور سمجھوں اور حقیقت میں بتائیں کہ یہ چیزیں نہیں پائی جاتی کثرت سے، 90% ہمارا مجمع اس کے اندر شمار ہے اور ارتکاب کر رہا ہے اس گندے فعل کا۔ اللہ کے رسول کا فرمان تو ظاہر سی بات سچ ہے، زمین و آسمان تو اوپر نیچے ہو سکتے ہیں، ممکن ہے، لیکن اللہ کے رسول کا فرمان کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ ایک جگہ فرمایا کہ اللہ کے رسول نے کہ جو بندہ اللہ کے نام کے علاوہ کی قسم کھاتا ہے وہ شرک کرتا ہے، فقط اشرک، گویا اس نے شرک کیا۔ اب ہم کفر کرنے والے بھی شریک شمار ہوتے ہیں، اور اسی طریقے سے شرک کرنے والے بھی ہم شمار ہوتے ہیں، اور دونوں ہی بڑے گناہ ہیں۔ شرک کے بارے میں تو اللہ رب العالمین نے خود قرآن عظیم میں کیا فرمایا، ان الشرک لظلم عظیم، کہ شرک جو ہے نا، شرک اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، یہ ایک ظلم ہے۔ پھر اندازہ لگاؤ، اللہ کریم اگر یہاں پہ ان الشرک ظلم بھی فرماتے تو یہ کافی تھا، لیکن اللہ نے بتانا تھا کہ شرک کتنا بڑا گناہ ہے۔ اللہ نے ظلم سے پہلے بھی لام لے کر آئے، لظلم، پھر آگے فرمایا عظیم بھی لفظ لے کر آئے، آگے بہت ہی بڑا یہ گناہ ہے، بہت ہی بڑا ظلم ہے یہ شرک کرنا۔
اور یہ قسم کھانے والا جو اللہ کے نام کے علاوہ کی قسم کھاتا ہے تو فرمایا کہ یہ بھی بہت بڑا شرک کرنے والا ہے. تو دو جگہ پر اللہ کریم نے قرآن عظیم میں فرمایا کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ خود فرماتے ہیں کہ میں اللہ کہ ہر کسی بندے کی اگر چاہوں گا تو بخشش کر دوں گا، جس کو چاہوں گا جہنم سے نکال کر جنت میں ڈال دوں گا، جس کے گناہوں کو دیکھوں گا کھنگالوں گا کہ اس گناہوں کے اندر بہت زیادہ گناہ ہیں، سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا اگر میں چاہوں گا، لیکن شرک اگر اس کے گناہوں میں شریک ہوا تو اس شرک کی وجہ سے اس کو معاف نہیں کروں گا. اتنا بڑا گناہ ہے. تو اس لیے میرے عزیزو یہ قسم بات بات پر کھانا، قسم کو بالکل معمولی سمجھنا، قسم کو ایسا ہی بالکل ہلکا سمجھ لینا، یہ کوئی مسلمانوں کا معاملہ نہیں ہے. مسلمان تو ہر ایک چیز کو دیکھ دیکھ کر نوٹ کر کر چلتا ہے کہ یار یہ میرے حق میں ہے، یہ میرے خلاف ہے، اس کا مجھے فائدہ ہے، یہ نقصان ہے، یہ ہو کیا رہے اس سے. اگر آدمی اس طرح چلے گا کہ یہ جو میرے حق میں ہے اس کو میں کروں، جو میرے خلاف ہے، جو میری بغاوت کر رہی جو چیز وہ میرے اس کے اوپر ہے، تو اس کے اوپر بندہ جب چلے گا تو آدمی پر عمل کرنا آسان ہوگا. تو اس لیے قسم کے حوالے سے رب العالمین نے قرآن میں کیا فرمایا کہ لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما عقدتم الایمان. لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما عقدتم الایمان. کیا فرمایا؟ اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھو بھائی کہ اللہ تمہارا مواخذہ نہیں کرتے ان قسموں کے اندر. کون سی قسموں کے اندر؟ کہ جو قسم لغو ہو، جو بیکار کی قسم ہو. اللہ کریم بھی دیکھو یہاں پر کتنا انسان کے حوالے سے کچھ باتوں کو نوٹ کرتے ہوئے، رحم دلی کا معاملہ کرتے ہوئے، اطمینان اور سکون والا معاملہ کرتے ہوئے، ان پر ترس کھاتے ہوئے اس طرح کے الفاظ استعمال کر فرما رہے ہیں کہ لا یؤاخذکم اللہ باللغو، کہ بہت سے مسلمان جو ہوتے ہیں ایسی قسمیں کھا لیتے ہیں کہ نہیں قسم سے یہ معاملہ ایسے ہے، قسم سے یہ معاملہ یوں ہے، قسم سے اس طرح ہو رہا ہے، یوں ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے. فرمایا اس پہ اللہ مواخذہ نہیں فرمائیں گے. لیکن اللہ کی قسم بھی کھائی اس نے، پھر اس کے ساتھ فرمایا کہ ایسے کام کی اس نے قسم کھائی کہ جس کے اوپر اس کو شک ہے کہ حقیقت میں یہ جھوٹی چیز ہے، جھوٹی قسم کھائی، تو اس پہ مواخذہ ہوگا. وہ کیسے؟ کہ بھی ایک چیز ہے کہ ایک شخص کے بارے میں مجھے معلوم ہے کہ بھئی اس نے حج نہیں کیا، اور میں کہتا ہوں اللہ کی قسم اس نے حج کیا ہے، آئندہ کے لیے اللہ کی قسم یہ کیا نام ہے یہ کام کرے گا، حالانکہ اس کے بارے میں پتہ بھی نہیں ہے، بیکار کی قسم کھا رہے. تو ایسی قسم پر مواخذہ ہوگا، پکڑ ہوگی. فرمایا کہ ایسی 3 قسمیں ہیں اس قسم کے حوالے سے جو فقہا فرماتے ہیں. ایک یمین غموس، ایک یمین منعقدہ، اور ایک اسی طریقے سے یمین لغو. 2 قسم کی جو قسمیں ہیں ان پر اللہ کریم مواخذہ نہیں فرمائیں گے. ایک یمین لغو جو میں نے آپ کو پہلے بتا دی، ایسی قسم کھا لی بس، اور دوسری وہ کہ ماضی کے اندر کسی نے قسم کھائی کہ فلاں شخص اس نے ایسے کیا لیکن اس کے گمان کے مطابق تو شاید اس طرح کیا ہو، تو یہ فرمایا کہ اس پر اللہ کی طرف سے مواخذہ نہیں ہوگا. لیکن ایک ایسی چیز ہے کہ خدا کی قسم میں ضرور یہ کام کروں گا یا نہیں کروں گا، لیکن بعد میں دیکھا اس نے وہ کام کیا ہی نہیں، یا نہ کرنے کی کھائی تو اس میں کر لیا، تو یہ یمین منعقدہ کہلائے گی. تو اس یمین منعقدہ پر آدمی کے اوپر فرمایا کہ اللہ کی طرف سے مواخذہ ہوگا، پکڑ ہوگی. جو پکڑ ہوگی تو فرمایا کہ اس کی پکڑ کا کیسے کفارہ ہوگا. اللہ تعالیٰ اس کو بڑے تفصیل کے ساتھ بتا رہے ہیں. فرمایا کہ فَكَفْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدتُّمُ الْأَيْمَانَ، کہ جو بندہ ایسی قسم کھائے کہ جس کے آئندہ زمانے کے اندر کرنے کی قسم کھائے یا نہ کرنے کی قسم کھائے، تو پھر ہوگا کیا؟ اس پر پکڑ اللہ کی طرف سے ہوگی. اور پکڑ ہوگی تو اس کا ازالہ کیسے ہوگا، اس پکڑ سے کیسے بچا جائے؟
اللہ فرماتے ہیں طریقہ بتلانے فکفارتہ اطعام 10 مساکین من اوسط ما تطعمون اہلیکم، کہ اس کا کفارہ، اس قسم سے بچنے کا طریقہ، اس کا ازالہ کیا ہے؟ اس کا کفارہ دینا پڑے گا۔ وہ کفارہ کیا ہے؟ کہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلایا جائے۔ کیا بھائی؟ 10 مسکینوں کو کھانا کھلایا جائے۔ کس درجے کا کھانا کھلایا جائے؟ اس درجے کا کھانا کھلایا جائے کہ جس طرح کا تم اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہو۔ یہ نہ ہو کہ بھئی اپنے گھر والوں کو تو 300 روپے کا کھانا کھلاتے ہو ایک ٹائم کا، لیکن اس مسکین کو کھانا کھلا رہے ہو تم قسم کھانے کے پاداش کے اندر، اس کو توڑنے کے پاداش کے اندر 100 روپے والا، ایسا نہیں، بلکہ جس طرح کے اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہو نارمل طریقے سے بھی آئی نہیں، اسی طریقے سے مسکین کو بھی کھلانا پڑے گا 2 ٹائم کا کھانا۔ یعنی کہ 10 مسکینوں کو 2 ٹائم کا کھانا کھلائیں گے تو کتنا بن گیا بھائی؟ سمجھو کہ 20 مسکین بن گئے۔ تو یہ کفارہ ہوگا پہلی صورت میں۔ اگر یہ نہیں کر سکتے تو فرمایا کہ او کسوتہم، یا پھر 10 مسکینوں کو کپڑے پہنانے پڑیں گے، ان کو جوڑا بنا کر دو۔ او تحریر رقبہ، نہ کھانا کھلا سکتے ہو نہ اسی طریقے سے کپڑے پہنا سکتے ہو، تو پھر کیا کرنا پڑے گا؟ یہ پہلے زمانے کے مطابق ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ بھئی غلام یا باندیا اس زمانے میں ہوا کرتی تھی، وہ آزاد کرنا۔ او تحریر رقبہ، آگے فرمایا فمن لم یجد فصیام 3 ایام، کہ جو بندہ نہ کھانا کھلا سکتا ہو، نہ غلام آزاد کر سکتا ہو، نہ کپڑے پہنا سکتا ہو، تو اس کے ذمے کیا ہے؟ اس کے ذمے ہے کہ 3 دن روزے رکھے۔ تو پھر علماء نے اس کے بارے میں لکھا ہے اور روایات کے اندر آتا ہے کہ فرمایا کہ 3 دن کے روزے کیسے پے در پہ رکھنا ہو، مسلسل رکھنا ہوگا، ایک ساتھ رکھنے ہوں گے۔ جیسے کوئی بندہ روزہ رکھتا ہے کہ پیر کے دن، پیر، منگل اور بدھ، کسی بھی دن، یہ تو آپ کو مثال کے طور پہ آپ سمجھانے لگا ہوں، تو یہ اس کا کفارہ ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آگے کیا قید لگائی؟ فرمایا کہ کیوں کفارہ دو گے تو پھر کیا ہوگا؟ فرمایا کہ ذالک کفارۃ ایمانکم اذا حلفتم، جب تم قسم کھاؤ، قسم کھانے کے بعد اس کو توڑ دو تو یہ تمہارے اس قسم کے توڑنے کا کفارہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ واحفظوا ایمانکم، قسمیں جو کھائی جاتی ہیں توڑنے کے لیے نہیں، بلکہ ایک پاسداری کے لیے کی جاتی ہیں۔ قسم کھائی جاتی ہے ایک عقد کو مضبوط کرنے کے لیے، ایک چیز میں تاکید پیدا کرنے کے لیے، لیکن ہر چیز کے لیے قسم کھانا یہ درست نہیں ہے۔ تو اس لیے اللہ رب العالمین نے قسم کے حوالے سے جو فرمایا بہت ہی اہم طریقے سے انسان کو سمجھایا، اگر یہ انسان سمجھنے والا ہو۔ اگر نہ سمجھے تو ظاہر سی بات ہے پھر اس کے ہاتھ میں یہ سب کچھ۔ تو اس لیے مجھے اور آپ کو بھی یہی درس ملتا ہے کہ ہم کیا کریں بھائی، معمولی سی باتوں پہ، چھوٹی چھوٹی باتوں پر قسمیں نہ کھائیں۔ ایسی بات ہو کہ جس کو بطور دلیل کے پیش کرنا ہو، بطور حجت کے قائم کرنا ہو، بطور کسی کو ایسی یقین دہانی کرانی ہو جس میں کشمکش کا معاملہ ہو، موت اور زندگی کا، قتل و غارت گیری کا کوئی معاملہ ہو، نکاح کا کوئی مسئلہ ہو، طلاق کا کوئی مسئلہ ہو، ایسا اہم مسئلہ ہو تو اس پر قسم کھانے کی اجازت ہے، وہ بھی کس کے نام کی بھائی؟ اللہ کے نام کی۔ کس کے نام کی بھائی؟ اللہ کے نام کی۔ اللہ کے علاوہ کے نام کی قسم کھائیں گے تو وہ کیا کھلائے گا؟ شرک، کفر۔ اس لیے ہمیں شرک سے بھی بچنا ہے، کفر سے بھی بچنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔